رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور ساتھیوں، مولانا حافظ گلزار احمد آزاد کا شکر گزار ہوں کہ مجھے میرے گھر میں مہمان خصوصی بنا دیا۔ ان کی مہربانی ہے، اپنے گھر میں بیٹھا ہوں۔ معاملات بہت پیچیدہ بھی ہیں، نازک بھی ہیں، تفصیلی بھی ہیں۔ اس سے پہلے میرے فاضل دوستوں نے بڑی مختلف پہلوؤں پر بڑی مناسب اور بڑی ضروری گفتگو فرمائی ہے۔ میں بھی دو تین باتیں عرض کروں گا، مگر اس سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا، یہ اجلاس اصلاً جمعیت اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی گوجرانوالہ کا اجتماع اصلاً تو یہ تھا۔ ہم نے گوجرانوالہ کو 8 حصوں میں تقسیم کیا اور اس کے علاقائی اجتماعات کیے، تو یہ مرکزی اجلاس تھا۔ تو میں نے ان سے گزارش کی کہ چونکہ یہ مسئلہ اس وقت سب سے تازہ مسئلہ اوقاف کے قوانین کا ہے، تو اس کو اپنی حیثیت برقرار رکھتے ہوئے ایک مشاورتی اجلاس کی حیثیت دے دی جائے۔ انہوں نے مہربانی کی، قبول فرما لیا، تو یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ اصلاً تو وہ ہے، لیکن حالات کے تقاضے کے تحت آج کے مسائل بھی زیر بحث آ رہے ہیں۔ اوقاف کے نئے قوانین کے حوالے سے میں ترتیب سے مختصر یہ عرض کروں گا کہ ہوا کیا ہے۔ پہلے بات تو ہوا کیا ہے۔ اوقاف کے جو نئے قوانین آئے ہیں، وفاق میں بھی، پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی، KPK میں بھی، بلوچستان، پورے ملک میں نافذ ہو گئے ہیں۔ ان کے ساتھ سب سے پہلے تو یہ ہوا ہے کہ وقف نام کی ہر شے، وہ مسجد ہے، مدرسہ ہے، کوئی تعلیمی ادارہ ہے، کوئی رفاہی ادارہ ہے، جس کے کاغذات میں وقف یا ٹرسٹ کا لفظ ہے، وہ ادارے جن کی زمینیں تو وقف نہیں ہیں لیکن کام وقف کا کر رہے ہیں، عبادت کا، دینی تعلیم کا، رفاہی، وہ تمام ادارے، ان کی سابقہ رجسٹریشن جس قانون کے تحت بھی تھی سب منسوخ ہو گئی۔ کسی مدرسے کی، کسی مسجد کی پورے ملک میں کوئی رجسٹریشن کسی قانون کے حوالے سے تھی، وہ ختم ہو گئی۔ اب آپ کو نئے سرے سے رجسٹرڈ کروانا ہوگا خود کو، جس کے لیے نوٹس آ رہے ہیں محکمہ اوقاف کے تحت، نئے قوانین کے تحت۔ اگر آپ رجسٹرڈ نہیں کروائیں گے، ایک پہلو یہ کہ آپ کہتے نہیں کراتے، آپ کو محکمہ اوقاف کی طرف سے نوٹس آئے گا کہ آپ کا ادارہ، وہ رجسٹرڈ نوٹس آئے گا محکمہ مال کے کاغذات کی بنیاد پر اور اوقاف کے اپنے ریکارڈ کی بنیاد پر، یا اس معلومات پر کہ فلاں محلے کی فلاں گلی میں ایک مسجد ہے، آپ کو نوٹس آ گیا کہ آپ رجسٹر کروائیں، آپ نے نہیں کروایا۔ 90 دن تک انتظار ہوگا۔ 90 دن کے بعد وہ چھوٹی مسجد ہے یا کوئی بڑا ادارہ ہے، 50,000 روپیہ یومیہ جرمانہ شروع ہو جائے گا۔ 4 مہینے تک یہ جرمانہ رہے گا 50,000 یومیہ۔ اس کے بعد یہ جرمانہ 1,00,000 روپیہ یومیہ میں بدل جائے گا۔ میرے نزدیک اس لیے ہے تاکہ اتنی رقم ہو جائے کہ اس بہانے اس بلڈنگ کو بیچا جا سکے پیسے پورے کرنے کے لیے۔ یہ رقم اس لیے ہے کہ اتنی رقم ہو جائے تاکہ کل ہم کہیں کہ ہمارے پیسے پورے کرنے ہیں تو وہ بیچنے کا جواز پیدا ہو جائے۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات، اگر آپ رجسٹر کروا لیتے ہیں، پہلی رجسٹریشن تو ختم ہے، رجسٹر کروا لیا، آپ پہ 2 تبدیلیاں ہوگی۔ ایک تبدیلی یہ ہوگی کہ آپ کے تمام انتظامی مالی اختیارات تمام جو بھی ہے ختم۔ اب 2 اتھارٹیاں ہیں ضلع میں، ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر اوقاف۔ تمام ادارے ان کے براہ راست کنٹرول میں، نگرانی میں نہیں، ان کے کنٹرول میں چلے گئے۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر اوقاف یا ڈپٹی کمشنر کو اختیار ہے، معاملہ تبدیل کر دے، وہ نیا ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دے،
وہ ادارے کی حیثیت تبدیل کر دے، وہ بیچ کے پیسے سرکار کو دے دے، یہ سب اختیارات استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن اختیارات ڈپٹی کمشنر اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر اوقاف کے پاس چلے گئے، چلے جائیں گے نہیں، چلے گئے ہیں۔ تیسری بات، ڈپٹی کمشنر اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر اوقاف کسی مسجد کے بارے میں، کسی مدرسے کے بارے میں، کسی وقف ادارے کے بارے میں جو فیصلہ کر دیں، ان کے کسی فیصلے کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، وہ آخری فیصلہ، وہ آخری فیصلہ، یہ سارے اختیارات انہیں حاصل ہیں۔ چوتھی بات، یہ سب کچھ کس کے کہنے پر ہوا ہے؟ FATF۔ ہم IMF کے اور FATF کے چنگل میں پھنس چکے ہیں، ہم نے معاہدہ کر لیا ہے قومی سطح پر۔ آپ کے جو فارم آپ کو دیے گئے ہیں، دیے جائے گا، اس پہ FATF لکھا ہوا ہے، FATF کے قانون کے تحت آپ رجسٹر ہوں گے۔ FATF کو جو عالمی مالیاتی ادارہ ہے، جس کا ٹائٹل یہ ہے کہ اس مسجد کے کوئی پیسے کسی دہشت گرد کو تو نہیں جاتے، یہ بہانہ ہے، اس مدرسے کی کوئی رقم کسی دہشت گردی کو کنٹرول کا سسٹم ہے، نام اس کا یہ ہے، جس کے بارے میں ان کو شبہ ہوگا، شکایت ہوگی کہ اس مدرسے کے فنڈ دہشت گردی میں استعمال ہوتے ہیں، ان کی ہدایات ہوں گی، یہ اس کو بند کریں گے اور ان کی ہدایات کے مطابق گرفتاریاں بھی کریں گے، ضبط بھی کریں گے، بیچیں گے بھی، نیلام بھی کریں گے، سب کچھ ہوگا۔ گویا اس طریقے سے ہم بین الاقوامی مالیاتی اداروں کی نگرانی میں چلے گئے ہیں، FATF کی نگرانی میں اور IMF کی نگرانی میں، اور ہم نے اپنا اسٹیٹ بینک کو IMF کو دے ہی دیا ہے کہ اب ہمارا بینک نہیں ہے، تمہارا بینک ہے۔ کہتے ہیں میرا بھی تو ہے نا، وہ نہیں کہہ رہے، اب وہ بینک ہے نا، بینک میرا بینک ہے، وہ کہتا ہے میرا بینک ہے، بتا میرا بھی تو ہے نا، اب کسی کا نہیں ہے، اب آپ کا اسٹیٹ بینک ورلڈ یہ IMF کا بینک ہے، اس کی نگرانی میں ہم نے دے دیا ہے، دینے کی تیاری ہے، یہ تو ہو چکا ہے۔ اس پر ہمارا موقف کیا ہے؟ ہمارے مدارس کے حوالے سے ہمارے نمائندہ ادارے ہیں، دینی مدارس کے وفاق اور ان کا جو مشترکہ فورم ہے اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ، مدارس کے حوالے سے ہماری رہنمائی، قیادت، نمائندگی وہ کر رہے ہیں، الحمدللہ ٹھیک کر رہے ہیں، ہمیں ان پر اعتماد ہے، ان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے ان قوانین پر وفاقی حکومت سے بات کی، بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ قوانین شریعت کے احکام کے بھی خلاف ہیں اور بین الاقوامی طور پر مسلمہ شہری اور انسانی حقوق کے بھی خلاف ہیں۔ مسجد اور مدرسے کو جو تحفظات شریعت فراہم کرتی ہے وہ بھی ختم ہے، اور جو تحفظات آج کا بین الاقوامی قانون شہری حقوق کے نام سے دیتا ہے وہ بھی ختم ہے، شہری حقوق کے بھی خلاف ہیں، مذہبی آزادی کے بھی خلاف ہیں، شرعی احکام کے بھی خلاف ہیں، انسانی حقوق کے بھی خلاف ہیں۔ اور ایک جملے میں بات عرض کروں گا، انگریزوں نے 1857 میں قبضہ کیا تھا، اس سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کا قبضہ تھا۔ 1857 میں انگریزوں کی حکومت آئی، 1860 میں انہوں نے اوقاف کا ایکٹ نافذ کیا تھا، اور 1817 میں انہوں نے جنگ جیتی تھی ہم سے، اور 1860 میں پہلا اوقاف ایکٹ نافذ ہوا تھا۔ سارے اوقاف منسوخ کر کے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ مغلوں کے دور میں تو اوقاف بے شمار تھے، سب کو اسی طرح جیسے آج اوقاف کی حیثیت تبدیل کر دی گئی، قانون کے ذریعے تبدیل کر دیا گیا تھا، جس کے ذریعے اس سے پہلے چلے آنے والے ہزاروں مدارس خود بخود بند ہو گئے تھے، جن کی تعداد شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین المدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مضمون میں 30,000 بتائی گئی ہے جو ختم ہو گئے۔ اس 1860 کے اوقاف ایکٹ میں جب وہ نافذ ہوا، انگریزوں نے قبضہ کیا، سب کچھ اپنے کنٹرول میں لے لیا، تو کچھ لوگ ہمارے انگریزوں کے ساتھ بھی تھے، ہر زمانے میں ہوتے ہیں، آج بھی بہت سے ہیں، بڑے بیانات آتے ہیں جناب ہمارے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہوگا، اس زمانے میں بھی تھے، تو وہ
جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے کچھ تھوڑی سی شرم کی تھی. انگریز کے ساتھ کچھ تھے، سر سید احمد خان مرحوم تھے، ان کے ساتھ تھے، سچی بات، لیکن انہوں نے کچھ خیال کیا تھا، انگریزوں سے منوایا تھا کہ یار کچھ باتیں تو ہمیں اپنی مرضی سے کرنے دو نا. 2 دائرے ہمارے انگریزوں نے مذہبی آزادی کے نام سے مستثنیٰ کیے تھے اپنے قوانین سے. یہ بات توجہ سے سنیں. اور اس پہ پیچھے محنت کن کی تھی؟ سر سید احمد خان کی، جن کی محنتوں کو اعتراف کرنا چاہیے. سر سید احمد خان مرحوم اور ان کی پارٹی نے محنت کی تھی کہ یار کچھ تو مہربانی کرو نا. تو انگریزوں نے 2 دائروں میں ہمیں تحفظات دیے تھے. عبادت میں مداخلت نہیں ہوگی، عبادت گاہ میں مداخلت نہیں ہوگی، وقف مساجد میں، دینی تعلیم میں مداخلت نہیں ہوگی جو آزادی سے کریں گے، اور یہ جو اوقاف ہیں ان میں مداخلت نہیں ہوگی. یہ ہمیں تحفظ دیا تھا کس نے؟ انگریز. اور طے ہوا تھا کہ ان کے معاملات اگر ہوں گے تو محمدن لا کے تحت، بڑی پرانی محمدن لا جس کو ہم شریعت اسلامیہ کہتے ہیں، انہوں نے محمدن لا کے تحت مسجد کا قصہ ہوگا، کوئی عبادت گاہ کا قصہ ہوگا، کوئی نماز روزے کا مسئلہ ہوگا، مذہبی آزادی کا مسئلہ ہوگا، تو یہ معاملات کون طے کرے گا؟ محمدن لا کے تحت طے کیے جائیں گے. محمدن لا وہ کس کو کہتے ہیں؟ شریعت اسلامیہ. اس پر جسٹس سید امیر علی مرحوم سید احمد خان کے ساتھی تھے، انہوں نے کتاب لکھی، محمدن لا کتاب موجود ہے ان کی، اس لیے تاکہ نئے ججوں کو پتہ ہو کہ محمدن لا کیا ہے. باقاعدہ ان کی کتاب موجود ہے. انہوں نے ہدایہ کا انگلش ترجمہ کیا تھا جسٹس امیر علی نے، اسی لیے کیا تھا، وہ بھی موجود ہے، تاکہ ججوں کو محمدن لا کے تحت فیصلہ کرنے میں دقت پیش نہ آئے. اور انگریزوں کا پورا دور ہماری یہ روایت رہی ہے. ایک یہ دائرہ، دوسرا دائرہ میں عرض کر دیتا ہوں، نکاح، طلاق، وراثت، خاندانی قوانین. یہ ہمیں تحفظ دے دیا گیا تھا کہ نکاح، طلاق اور وراثت میں اگر کوئی محمدن لا کے تحت چلنا چاہتا ہے تو اس کو آزادی ہوگی، اس کو یہ حق ہوگا کہ وہ اپنے فیصلے محمدن لا کے تحت کرے. چنانچہ 100 سال ہماری یہ روایت رہی ہے. اس کے بعد بھی کچھ عرصہ چلتی رہی ہے کہ عدالتوں میں اگر ان معاملات سے کوئی متعلقہ مسئلہ ہے تو وہ مفتی صاحب سے فتویٰ منگواتے تھے، عدالتیں منگواتی تھیں، مفتی صاحب سے فتویٰ لاؤ، مفتی صاحب کے فتوے پر فیصلہ ہوتا تھا. وہ اس تحفظ کے تحت جو انگریزوں نے ہمیں دیا تھا. وقف، مسجد، عبادت، دینی تعلیم، نکاح، طلاق، وراثت، خاندانی قوانین، یہ موجودہ ترامیم کا موجودہ یہ خلاصہ یہ ہے کہ جو تحفظات ہمیں وقف، مسجد اور مذہبی تعلیم، مذہبی آزادی کے نام سے انگریزوں نے دیے تھے 1860 کے ایکٹ میں، وہ سارے حقوق واپس لے لیے گئے. اور اس قانون کی بنیاد بھی وہی آپ پڑھیں، پنجاب اسمبلی جو پاس کیا ہے 1860 کے اوقاف ایکٹ میں ترامیم کے نام سے یہ قانون آیا ہے. ٹائٹل بھی یہی ہے اس کا. 1860 کے اوقاف قانون میں ترامیم کر کے وہ مذہبی آزادی اور وہ حقوق جو ہمیں انگریزوں نے دیے تھے وہ ان مہربانوں نے واپس لے لیے. اب براہ راست مسجد کنٹرول میں چلی گئی ہے، مسجد اور مدرسہ ڈپٹی کمشنر کے کنٹرول میں چلی گئی ہے، اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر اوقاف کے کنٹرول میں چلی گئی ہے، ان کی کنٹرول میں، اور IMF اور FATF کی نگرانی میں. یہ تبدیلی ہے. تبدیلی تو آئی ہے نا، اور کہیں آئی ہو یا نہ آئی ہو، یہ تبدیلی آئی ہے. نظر سمجھ میں آ گئی ہے تبدیلی کیا آئی ہے. ہمارے اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ نے ان سے بات کی حکمرانوں سے، نہیں یہ غلط ہے، قابل قبول نہیں ہے. تو اسپیکر قومی اسمبلی سمیت حکومت کے 2-3 ذمہ دار حضرات نے اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کی قیادت سے گفتگو ہوئی، وعدہ کیا ٹھیک ہے اگر آپ شریعت کے خلاف ہے اور حقوق کے خلاف ہے تو آپ اس کا متبادل مسودہ دیں، لکھ کے دیں، ہم تبدیل کر دیں. یہ وعدہ ہو چکا، یہ وعدہ ہو چکا. اس پر
شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے اس وعدے کے مطابق پورا متبادل مسودہ لکھ کر تیسرے دن ہی حوالے کر دیا تھا. وہ حکومت کے پاس ہے مسودہ. انہوں نے وعدہ کیا ہوا کہ ہم تبدیل کریں گے، لیکن نہیں کر رہے اور نہیں کریں گے. کل بھی پرسوں مولانا تقی عثمانی کے بیان کہ میں نے تو لکھ کے دے دیا تھا. کل پرسوں آپ نے بیان پڑھا ہوگا، میں نے ایک اخبار میں پڑھا ہے اور میرے ریکارڈ میرے پاس موجود ہے. وہ مسودہ جو انہوں نے لکھ کے دیا تھا وزیر قانون کے پاس بھی ہے، اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس بھی موجود ہے، ان کے پاس موجود ہے اور وہ لکھ کے دے دیا ہے. ہماری طرف اب یہ گورنمنٹ کی کورٹ میں ہے. ہم نے اپنی ترامیم باضابطہ لکھ کے دے دی ہے اور اب گیند ان کی کورٹ میں ہے. ہمارا موقف یہ ہے، پہلی بات میں نے کی تھی کہ یہ قوانین شریعت کے بھی خلاف ہیں، انسانی حقوق کے بھی خلاف ہیں، شہری حقوق کے بھی خلاف ہیں، مذہبی آزادی کے خلاف ہیں اور انگریزوں کے دیے ہوئے حقوق بھی پامال کر دیے گئے ہیں. دوسری بات، دو اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ نے موقف دیا ہے، ہمارا موقف بھی وہی ہے اور جو وعدہ کیا ہوا ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس وعدے کے مطابق حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی نے جو ترامیم دی ہیں ان ترامیم کو قبول کر کے قوانین کو اس کے مطابق تبدیل کر دیا جائے تو شاید کسی درجے میں قابل قبول ہو جائیں، ورنہ یہ قوانین نہ قبول ہیں نہ برداشت ہوں گے. نہیں قبول کریں گے. ہم قبول نہ کرنا بھی جانتے ہیں، مسترد کرنا بھی جانتے ہیں اور نہ چلنے دینا بھی جانتے ہیں. مغالطے میں نہیں رہنا، کسی کو مغالطے میں نہیں رہنا چاہیے. میں اسٹیبلشمنٹ سے دو ٹوک بات کرنا چاہتا ہوں. کسی کو مغالطے میں نہیں رہنا چاہیے. جب ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ بات نہیں چلے گی تو وہ نہیں چلتی. اور تم نے تو وعدہ بھی کیا ہوا ہے. جو تیسری بات، یہ کیا مذاق ہے کہ حکومت تو مذاکرات کی میز پر ہے اور بات کر چکی ہے اور مسودات کا تبادلہ ہو رہا ہے اور یہ محکمہ اوقاف کے کارندوں کو کیا کون سے وہ مچھر لڑ رہا ہے یار. یہ کیوں اچھل کود کر رہے ہیں؟ میں نے پہلے بھی کہا ہے یہ اوقاف کے کارندوں کو کہاں کیوں مچھر لڑ بے موسمی مچھر لڑ رہے ہیں؟ یہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ بھائی بات اوپر چل رہی ہے، یہ شرارتیں نہیں کرو. اوقاف کا عملہ شرارتیں بند کرے. جب تک وہ معاملات طے نہیں ہوتے ہم نہ کوئی فارم وصول کریں گے، نہ کوئی جواب دیں گے، نہ کوئی تعاون کریں گے، کچھ نہیں کریں گے جب تک مولانا تقی عثمانی والے مسودے کے بارے میں حکومت کوئی واضح اعلان نہیں کرتی. مذاق نہیں کرو ہمارے ساتھ. ہم مذاق نہیں برداشت کریں گے. سیریس ہو جاؤ. یہ بات سمجھ میں آئی؟ دو باتیں کہہ کے میں بات سے میں گزار ہوں تشریف لائے. صرف دو باتیں. ایک بات پورے ملک کی مجموعی اسٹیبلشمنٹ سے، مجموعی اسٹیبلشمنٹ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ملک کی مجموعی اسٹیبلشمنٹ سے. میرے بھائی، ہم نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی غلامی بھی قبول نہیں کی تھی. 100 سال وہ رہے ہیں، ہم لڑتے رہے ہیں. ہمارا آخری میچ بھی 1857 میں برابر ہوا تھا. برطانوی حکومت آ گئی تھی. زمینی حقائق دیکھو، ہم نے شکست نہیں کھائی، میچ برابر ہو گیا تھا. انگریز آ گئے تھے. یہی ہوا تھا نا. ایسٹ انڈیا کمپنی کی اور ہمارے BCO مار کے ہوئے ہیں. سراج الدولہ سے لے کر 1857 تک. آخری مارکا کب ہوا تھا؟ 1857 میں. پورے ملک میں ہوا تھا. جنوبی ایشیا میں، ملک چھوٹا سا ہو گیا، جنوبی ایشیا میں ہمارا آخری مارکا بھی برابر میچ رہا تھا. اس کے نتیجے میں ایسٹ انڈیا کمپنی بھاگ گئی. ہم شکست کھا گئے تھے تو وہ بھی کہاں ہیں. برابر چھوٹے تھے یار. انگریز آ گئے تھے
اور انگریز بھی 90 سال سے زیادہ گزارا نہیں کر سکے تھے۔ میں اسٹیبلشمنٹ سے کہنا چاہتا ہوں، سراج الدولہ، ٹیپو سلطان، حافظ رحمت خان، جنرل بخت خان، مولانا محمد قاسم نانوتوی، ان کے لوگ اب بھی یہاں موجود ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کہاں ہے؟ برطانوی حکومت کہاں ہے؟ ہم یہی ہیں، یہی رہیں گے۔ اس لیے میری اسٹیبلشمنٹ سے سب سے درخواست ہے، یہ اعلان سن لیجیے، ہم فیڈ کی غلامی بھی قبول نہیں کریں گے، IMF کی غلامی بھی قبول نہیں کریں گے۔ تم اپنی جگہ متعین کرو، ادھر ہو کہ ادھر ہو۔ اسٹیبلشمنٹ سے میری درخواست، ابھی تو درخواست ہی کر رہا ہوں، یہ ہاتھ جوڑ کر اپنی جگہ کا فیصلہ کر لو، کہاں ہو، ادھر ہو یا ادھر، درمیان میں نہیں رہو گی۔ دو کشتیوں میں پاؤں رکھنے والے کا حشر کیا ہوا کرتا ہے، خود سوچ لو۔ دو کشتیوں میں پاؤں رکھنے والے کا نتیجہ کیا، خود سوچ لو یار۔ دو کشتیوں میں پاؤں نہیں رکھو، اسٹیبلشمنٹ پوری ہے، میری بات سن لے، ایک کشتی میں یا ادھر جاؤ یا ادھر آؤ۔ ہم نہیں مانیں گے IMF کو، نہیں مانیں گے فیڈرل۔ اپنی جگہ طے کرو، ادھر ہو تو ہمارے قائد ہو، ادھر ہو تو پھر جو وہ ہے وہی تم ہو۔ فیصلہ تم نے کرنا ہے، تم کہاں کھڑے ہو، ادھر ہو سروں کا تاج، ادھر ہو تو وہی ہو جو وہ ہیں۔ اب نئی جنگ کے لیے تیار ہیں، انشاءاللہ لڑیں گے، لڑنا جانتے ہیں، لڑیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ سے میری درخواست پہنچائی جائے تمام کو۔ اپنی جگہ طے کرو، ادھر ہو کہ ادھر۔ دوسری بات، چھوٹی سی بات ہے، باقی اوقاف والوں سے کہوں گا یار، جب تک معاملات طے نہیں ہوتے آرام سے بیٹھو۔ معاملات طے ہو جائے گا ٹھیک ہے، تم بھی اپنی اچھل کود کر لینا جتنی کرنی ہے۔ یہ نوٹس بھیجنا بند کر دو۔ اب آج اگر یہ تو نوٹس واپس کر رہے ہیں نا، میرے پاس جس دن نوٹس آیا، سیرا والا باغ میں کھڑے ہو کر پھاڑوں گا۔ نہیں ہوگا یہ۔ ہم پہلے بھی ایک آرڈر پھاڑ چکے ہیں اور پھاڑنے والے یہیں بیٹھے ہیں۔ کہاں ہے ہمارا محکمہ اوقاف کے مسجد نور کی تحریک میں حضرت مولانا عبدالقدوس قاری صاحب میرے بھائی ہیں، ان کو نوٹس آیا تھا صوفی صاحب کی جگہ خطیب بنانے کا، اور ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس نوٹس کا جواب کیا ہے۔ نوٹیفیکیشن تھا، نوٹس نہیں تھا، نوٹیفیکیشن تھا کہ آپ خطیب ہے صوفی صاحب کی جگہ۔ تو مولانا عبدالقدوس قاری نے چوک گھنٹہ گھر میں کھڑے ہو کر یوں پھاڑا، نعرہ تکبیر۔ پہلے نوٹیفیکیشن چھوٹے بھائی نے پھاڑا تھا، اب بڑا بھائی پھاڑے گا۔ اس لیے میری درخواست ہے، معاملات سیدھے رکھو انشاءاللہ العزیز۔ اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ اسلام آباد کے علماء کا مشترکہ فورم، اور ایک چھوٹی سی خبر آپ کو دے رہا ہوں، خبر دے کے جا ایک ہمارا اور فورم بھی سویا ہوا تھا، ہمارا ایک فورم ہے اور بھی ملکی سطح پر، ملی مجلس شریف پاکستان، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، شیعہ سب ہیں۔ بس 13 سال سے ہم کام کر رہے ہیں، ہم نے بھی تھوڑا سا آنکھیں مل لی ہیں۔ 10 اپریل کو ملی مجلس شریف میں الحمدللہ ہمارے بڑے مخدوم تھے محترم حضرت مولانا مفتی محمد خان قادری صاحب دامت رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے، وہ صدر تھے، ان کے بعد میں ہوں، اس کا صدر میں ہوں الحمدللہ۔ سیکرٹری جنرل ڈاکٹر امین صاحب ہیں، ہمارے فورم ہے۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے 10 اپریل کو ہم لاہور میں
آل پارٹیز تحفظ مساجد و مدارس کانفرنس کر رہے ہیں، اگلا لائحہ عمل طے کریں گے انشاءاللہ العزیز، اور 10 اپریل کے بعد پھر رمضان ہوگا، اور رمضان کے بعد پھر کیا ہوگا؟ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔